الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کیسے یہدی اللہ اللہ تعالی ہدایت دے گا قوماً ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق کہ بے شک یہ رسول سچا ہے وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اولئک جزاؤہم یہ لوگ جزاؤہم ان کی سزا ان کی جزا یہ ہے کہ ان علیہم کہ بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کر لی فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کل کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمان ایسے نہیں ہوا، وہ پڑھ کر اور سمجھ کر واضح دلائل کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھ کر وہ بندہ مسلمان ہوا تھا، اور پھر کیا ہے کہ حقیقی نبی پر ایمان لانے کے بعد اور سچا تسلیم کرنے کے بعد اور واضح معجزات دلائل بھی دیکھ لیے، اس کے بعد وہ کیا ہے دوبارہ کافر ہو گیا، دوبارہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دیں گے؟ یعنی ایک تو تھا نا کہ بندہ وہ سرسری طور پر آیا تو وہ چلا گیا، چلو پھر اس کو آپ سمجھائیں گے، بتلائیں گے، دلائل دکھائیں گے، پھر وہ آ سکتا ہے۔ ایک جو بالکل اچھے طریقے سے آیا ہو، سب چیزیں اس نے دیکھ لی ہوں، تو اب وہ ظاہر پیچھے ہٹا ہے تو کسی اور وجہ سے ہٹا ہے نا، اب آپ اس کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے واپسی آنے کے چانس اسلام کے اندر بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ 1000 میں سے شاید 1 یا 2 بندے آ جائیں تو آ جائیں، وگرنہ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دیتے، وہ چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتد کی سزا جو ہے قتل رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک تو نا بندہ کافر ہے، وہ مان رہا ہی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ سخت مجرم ہے، کیونکہ اس نے پہچانا تھا، جانا تھا، اور اچھی طرح اس نے اقرار بھی کر لیا تھا، پھر اس کے بعد یہ پلٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کی سزا اس کافر کی طرح نہیں ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، 3 چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 3 بیان کی۔ ایک اللہ کی لعنت، اور فرشتوں کی لعنت، اور تمام لوگوں کی لعنت، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لا یخفف عنہم خالدین فیہا، دوسری کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں عذاب کے اندر رہیں گے، اور لا یخفف عنہم العذاب،
اور ان سے عذاب کی تخفیف بھی نہیں ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو مہلت دے دی جائے گی۔ انصاریوں میں سے ایک شخص وہ پہلے مسلمان ہوئے، اس کے بعد دوبارہ وہ کفر کے اندر چلے گئے۔ تو جب دوبارہ کفر کے اندر چلے گئے تو ان کو احساس ہوا کہ نہیں، میں جو ہوں غلط راستے پر چلا گیا ہوں، اور اپنے اس عمل کے اوپر وہ بڑے پشیمان ہوئے۔ انہوں نے توبہ کی، تو اپنے بھائی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچوایا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ میں اگرچہ آپ کے ساتھ تھا، پھر جا کے مشرکین سے مل گیا ہوں، لیکن اس چیز پر میں پشیمان ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو کیا واپس آ سکتا ہوں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد، یعنی مرتد ہونے کے بعد اگر وہ ارتداد کو چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا، اور اصلاح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ کی شرط نہیں رکھی۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی وہ توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی کیونکہ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ اس نے توبہ کر لی، لیکن یہ وہ توبہ نہیں کہلاتی جو حقیقی سچی توبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سچی توبہ کا طلب کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَصْلَحُوا، توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرے، یعنی اعمال کے اندر پھر وہ مسلمانوں والے اعمال کر کے دکھلائے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے یہ چیزیں اب پسند ہے، یہ بھی میں عمل کر رہا ہوں، اسلام کا یہ عمل بھی کر رہا ہوں، یعنی پھر وہ عملی طور پر اپنے آپ کو ثابت کرے گا۔ تو یہ بنیاد ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، جب آپ عملی طور پر اپنی اصلاح کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین مزید آپ کو توفیق دیتے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ اسلام کے اوپر ثابت قدمی دیتے ہیں۔ پھر وہ جو شیطانی وار ہے، شیطان اپنی چالیں چلتا ہے، انسان کو دوبارہ کفر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، پھر وہ لے کر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ اعمال کریں گے، اللہ کی رحمت کے اندر آتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، تو شیطان کیا ہے، دور بھاگتا چلا جائے گا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جملہ اس لیے بیان کیا کہ آخر میں توبہ کیوں قبول کر لیتا ہوں، آخر کرنی تو نہیں چاہیے تھی اس بندے کی توبہ، کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے آیا تھا، پھر دوبارہ چلا گیا ہے، اب وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی علت یہ ہے، سبب یہ ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، تو اس لیے میں بندہ جب تک اس کے پاس سانس موجود ہے، اس کے پاس مہلت ہے، واپس آتا ہے، پلٹتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی میں نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے ارتداد کیا، کفر کر لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا، میرا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا، اتنی بڑے یعنی اس نے جرائم کر لیے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، رحم کر دیتا ہوں۔ اور جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک اور تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت نہیں دے گا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس اللہ رب العالمین نے کیا ہے، واضح دلائل بھی دیے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، اور وہ آپ کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کو پتہ لگ گیا یہ وہی نبی ہے، وہی رسول ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر موجود تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کے بعد تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب اور کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس کے بعد ان کے ایمان کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ایمان لے کر آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر وہ سورہ بقرہ کی جو آیت آپ نے پڑھی تھی جس کے اندر کہ وہ مشرکین کے خلاف یہ کہا کرتے تھے یستفتحون علی الذین کفروا، وہ کہتے تھے کہ وہ جب آئے گا نبی اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑائی کریں گے اور غلبہ ہمیں ملنے والا ہے، ہم تم پر غالب آئیں گے، تم ہم پر غالب نہیں آؤ گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، اللہ کہتے ہیں جب آ گئے آپ کو پہچان بھی لیا لیکن کفر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، جو مرتد ہے اس سے کیا توبہ کروائی جائے گی یا نہیں، اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ اس سے خود نہیں کروائی جائے گی، اگر وہ خود احساس کر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
وہ آپ نے مثال اس کو پکڑ لیا، پتہ لگ گیا، وہ بندہ کہتا ہے میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اب دوبارہ اسلام کی طرف آتا ہوں، خود وہ اقرار کرتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، مان لی جائے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، کہ اس کو کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے تم توبہ کر لو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت نہیں، ایسا نہیں اس سے کروایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان کر پھر واپس جا رہا ہے۔ تو یہاں سے یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی یہاں پر تعظیم ثابت ہو رہی ہے کہ جب آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دے دی تو اب جو بندہ انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کا اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو جانتا ہے، پہچان گیا، پھر آپ کا انکار کرتا ہے تو اس بندے کو اس دنیا پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کے ساتھ فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت کو رکھ دیا، تو اب بتائیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی رحمت سے دور کر دیا، اب فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنے والے نہیں، اس کے اوپر لعنت کریں گے، لوگوں میں سے بھی کوئی کرنے والا نہ ہو، تو اب کیا ایسے بندے کے پاس کوئی اور ہے کہ جس وجہ سے وہ بندہ ہدایت پر آ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس جملے کا وہی مطلب ہے جو شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی بہت کم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے جو آ جائیں، وگرنہ جو ارتداد کی طرف چلے جائیں تو دوبارہ وہ ارتداد سے واپس نہیں آتے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔